ابن عربی رحمت اللہ علیہ، شیخ اکبر محی الدین ابن عربی، علامہ ابن عربی رحمت اللہ علیہ ساری عمر حضرت خضر کی تلاش میں رہے اور ان سے حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقاتیں ہوئی، حضرت خضر سے ملاقاتیں ساری عمر۔ حضرت خضر علیہ السلام سے جو ملاقاتیں جس کی بھی ہوئی ہیں، ہم ایک واقعہ سنیں۔ شاہ رکن عالم، ان کا مزار ملتان، شاہ رکن عالم، یہ بیٹے ہیں شاہ صدر الدین اور یہ بیٹے ہیں شاہ بہاؤالدین زکریا ملتانی کے۔ شاہ رکن عالم پوتے ہیں کس کے؟ حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی کے پوتے ہیں رحمت اللہ علیہ۔ شاہ رکن عالم 4 سال کے تھے، دادے کی پگ پڑی تھی، دستار فضیلت پڑی تھی، اٹھا کے نا سر پہ رکھ دی۔ شاہ صدر الدین صاحب جو کہ حضرت شاہ بہاؤالدین زکریا ملتانی کے بیٹے تھے، ایک دم کہنے لگے بیٹا اس ابا کا نہیں، اس پگ کی قدر کر، نہیں بیٹا اس کی قدر کر۔ دادے نے پتہ کیا کہا؟ انہوں نے کہا اس کے سر پہ پگ آ گئی ہے، بیٹا یہ پگ مجھے دی تھی حضرت خضر علیہ السلام، اب یہ بیٹا میرا نام لے گا، اللہ کا نام لے گا، میرا نام روشن کرے گا اور مخلوق کے دلوں میں اللہ کے نام کو بٹھائے گا، اور اس کی زبان پہ وہ اسم اعظم جاری ہوگا جو ہر ملاقاتی کو خضر علیہ السلام دیتے ہیں، اور وہ اسم اعظم ہے یا لطیف و یا ودود۔ بیٹا اس نے پگ سر پہ رکھ لی ہے، اب بس رکھی گئی، اب ہو گیا کام۔ اور واقعتاً ایسا ہوا۔ حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی کے بیٹے صدر الدین کو کوئی نہیں جانتا، گمنام ہیں، اللہ کے ولی ہیں پر گمنام ہیں، اور ان کے پوتے شاہ رکن عالم ان کو بہت زیادہ لوگ جانتے ہیں۔ وہ ان کے سر پہ وہ پگ آئی تھی، وہ دستار آئی تھی، جو دستار دی تھی حضرت خضر علیہ السلام۔ اب جب یہ بڑے ہوئے، اس وقت 4 سال کے تھے، جب انہوں نے بولنا شروع کیا، حالت شعور میں آئے، تو یہ جب بھی کسی چیز کو دیکھتے تھے ان کے اندر سے ایک لفظ نکلتا تھا، یا لطیف و یا ودود۔ اور ساری عمر انہوں نے مخلوق خدا کو یا لطیف و یا ودود کو بتایا، اور فرماتے تھے پھر خود کہ میری حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی ہے۔ حضرت خضر فرماتے ہیں یا لطیف و میرا تاج ہے اور یا ودود و میرا دل ہے۔ مثلا لطیف میرا تاج ہے، سر کے اوپر دستار ہے، اور ودود میرے دل کی روشنی ہے۔ اور حقیقتاً ایسے ہے، انسان کو ہر جگہ چوٹ لگ جائے بچ جاتا ہے، دل پہ چوٹ لگے، دل زندہ تو نہ مر جانا کہ زندگی تعبیر ہے تیرے جینے سے، اور انسان کو ہر جگہ سے کاٹے نہیں مرتا، سر سے کاٹے مر جائے۔ لطیف میرے سر کا تاج ہے یا لطیف، اور یا ودود میرے سر کی روشنی، میرے دل کی روشنی، جس ہستی کی جس ہستی۔ پیران پیر شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، پیران پیر شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، ان سے کہ مجھے ابھی بنا کے دے۔ پیران پیر شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ بیٹھے تھے، ایک شخص آیا، نووارد تھا، مٹی دھول مسافر پردیسی، کہا کہ آپ میں سے بغداد کے عبدالقادر کون ہیں؟ میں ہوں۔ کہا 900 میل کا سفر کر کے پیدل آیا ہوں، درمیان میں جنگل بھی آئے، پہاڑ بھی آئے، دریا بھی آئے، ہاتیاں بھی آئیں، مصیبتیں بھی آئیں، تکلیفیں بھی آئیں، صرف آپ سے ملنے آئے۔ پوچھا کس لیے آئے؟ فرمایا میں ایک جگہ جا رہا تھا تو مجھے ایک صاحب ملے، ایک اللہ والے ملے، اور وہ کہنے لگے تمام سیاہ، تمام سفید اللہ کا، تمام زمین، تمام آسمان اللہ کا، تمام خشکی، تمام پری اللہ کا، پہاڑ، دریا، درخت اللہ کے، زندہ مردہ سب اللہ کے، تقدیر اللہ کی، امر اللہ کا، حکم اللہ کا، یہ ساری کائنات اللہ کی، اول اللہ کا، آخر اللہ کا،
موجود اللہ کا، ظاہر اللہ کا، باطن اللہ کا، ساری چیزیں اللہ کی ہیں، اور یہی اللہ بغداد میں ایک عبد القادر ہے، اسی کے دل میں، بغداد میں ایک عبد القادر نام کا شخص ہے، اسی کے دل میں ہے، پر اس سے جا کے کہو کہ میں خضر ہوں اور میرا دوست ہو کے تیری معمولات زندگی میں یا لطیف و یا ودود نہیں ہے، ساری چیزیں اللہ کی ہیں، یار میرا ہے، دوست میرا ہے، خضر علیہ السلام کا فرمان، میرا دوست ہو کے تیرے زبان پہ سارے تیرے معمولات ہیں، یعنی تسبیح ہیں، آپ کے وظیفے ہیں، آپ کی تلاوتیں، قرآن، سجدے، آپ کی نفل، آپ کی اوابین، آپ کے اشراق، آپ کی چاش، آپ کی سنتیں، آپ کی سنت موقدہ، غیر موقدہ، آپ کے فرائض، سب کچھ ہیں، اور آپ کی زبان پہ یا لطیف و یا ودود نہیں، کیوں؟ لطیف میرا تاج ہے، ودود میرا دل۔ یہ کہنا تھا کہ پیرانے کی شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی زبان سے نکلا یا لطیف و یا ودود، اور اس جذب سے نکلا، سامنے بیٹھا سارا مجمع بے ہوش ہے، وہ پردیسی بے ہوش نہ ہوا۔ کسی نے بعد میں پوچھا، سارا مجمع بے ہوش ہو گیا، وہ ہوش میں رہا کیوں؟ فرمایا اس نے براہ راست حضرت خضر سے یہ لفظ سنا تھا، اور حضرت خضر کے لفظ سنتے ہی اس کے دل میں یہ نور آ گیا تھا، اور وہ نور پختہ ہو گیا تھا، جو موجود نہ تھے ان کے دل میں اس کا نور ابھی آیا تھا، اور وہ نور کی تاب نہ لا سکے، بے ہوش ہو گئے، نور کی تاب نہ لا سکے، بے ہوش ہو گئے۔ اس لیے پیرانے پیر نے فرمایا، اس واقعے کے بعد جو اب کہنا چاہتا ہوں غور سے سمجھے، پیرانے پیر نے فرمایا یا لطیف و یا ودود کو لاکھوں کروڑوں پڑھو، کوئی حرج نہیں، اگر کسی مسند اور کسی خان کا یا کسی مرشد کے زیر نگرانی پڑھنا تو باتدریج آنا ایک تمنا، اس لیے ہم پہلے ایک ایک تسبیح پڑھوا رہے ہیں۔ اب وجہ سمجھ آئی؟ ایک ایک تسبیح پڑھا رہے ہیں، ایک ایک تسبیح پڑھا رہے ہیں، اور ایک تسبیح کے بعد پھر ہم اس کے عمل پہ آئیں گے۔ یا حسیبو، ہر نماز کے بعد ایک تسبیح یا حسیبو، ہر نماز کے بعد ایک تسبیح یا حسیبو، ایک تسبیح ہر نماز کے بعد یا حسیبو۔ اپنی نسلوں کو سمجھائیں وہ پڑھیں، اپنے بچوں کو سمجھائیں وہ پڑھیں، اور امتحانات سے پہلے اور امتحانات کے بعد 3300 دفعہ یا حفیظ یا حسیبو پڑھ لیں، اول آخر 3 بار درود پاک کے ساتھ 3300 دفعہ یا حسیبو پڑھ لیں، امتحانات سے پہلے اور امتحانات کے بعد 3300 بار یا حسیبو پڑھ لیں، امتحانات سے پہلے اور بعد، اور امتحانات کے دوران اور باقی ایام میں ایک تسبیح ہر نماز کے بعد پڑھیں، ورنہ ایک اور شکل بھی ہے کہ سارا دن کھلا بہت زیادہ پڑھتے رہیں یا حسیبو، بہت نمبر ملتے ہیں، محنت بھی کرے اور ساتھ دعا بھی کرے، 2 چیزیں ہیں۔ میں نے ایک بچے کو دعا دی، اس نے کہا امتحان ہے، میں نے دعا دی، اس نے کہا جی پہلا میرا پرچہ جو ہے وہ میتھ کا ہے، بڑا مشکل ہوتا ہے، میں نے دعا دی، میں نے کہا تو کامیاب ہے، میں نے کہا کامیاب ہے، آج ہی دعا دی، میں نے کہا انشاءاللہ تو کامیاب ہو جائے گا، بس محنت کر۔ کہا پھر آپ نے دعا دی تھی تو محنت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آج مجھے اور محمد کہنے لگا، لیکن آپ نے اگر دعا دی تو پھر محنت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ بس میں کامیاب ہو گیا، اور ایک دم ایسی شان و شوکت میں خوش ہو گیا، میں نے کہا انشاءاللہ تو کامیاب ہے۔ اللہ نے دنیا کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہے، محنت کو اللہ نے شرط قرار دیا ہے۔ یا حسیبو بہت زبردست لفظ ہے کامیابی کے لیے، کامیابی کے لیے۔ ایک اپنا تجربہ تو میں نے آپ کو 1-2 دفعہ بتایا، ایک دعا ہے میرے پاس جو میں نے تو وہ راز سارے فاش کر دیے، لوگوں میں عام کر دیے، یا علیم علمنی یا خبیر اخبرنی یا وہاب حبلی من اسرار الدنیا والآخر۔ اچھا اللہ جزائے خیر دے، ایک مدینے کے سادات میں بقی کے سامنے کھڑے ہو کے کہنے لگے آپ نے ایک دعا کہی ہے، ناراض نہ ہو تو ایک بات کہوں؟ میں کہ جی بالکل۔ کہنے آپ نے کہا تھا من اسرار الدنیا، یہ تو اسرار ہے۔ اوہ، میں کہا اللہ آپ کو جزائے خیر دے، شکریہ آپ نے میری اصلاح کر دی۔ اب وہ اس دن سے میں اپنی اصلاح کو پھر بیان کر رہا ہوں کہ میں نے لفظ اسرار دنیا کہا تھا، میں نے اسرار دنیا والآخرہ، جبکہ لفظ ہے من اسرار دنیا، میں نے زیر پڑھی تھی، لفظ ہے زبر پڑھی تھی۔ ایک آل رسول نے
مجھے مدینہ منورہ میں میری اصلاح کی، اللہ ان کو جزائے خیر دے، ہر پل اصلاح کا محتاج ہوں۔ یہ میں پڑھتا تھا، میرا معمول تھا، پڑھتا تھا۔ میرے ساتھ تو بعض واقعات ایسے ہوئے کہ میں نے پرچہ آنکھوں سے دیکھ لیا، جو کل آنا ہے اور حل کرنا ہے۔ رات کو میں جلدی سو جاتا تھا، میرے ساتھ میرا ایک کلاس مجھ سے سینئر تھا، وہ ساری رات بیچارہ پڑھتا، پھر آنکھوں پہ چھینٹے مارتا۔ جوانی یا نیند تو آتی ہے، مجھے آ کے اٹھا کر تو کیوں سویا ہوا ہے؟ میں کہ مجھے سونے میں تیرا کیا تعلق؟ کہ تو سوتا ہے تو مجھے نیند آتی ہے، تو بھی اٹھ کے بیٹھ۔ میں کہا تو اپنا کام کر، میں صبح اٹھوں گا، کتاب کو دہراؤں گا، اور کتاب کو دورا کے محض اس کی شان کریمی ہے، ہر سال پوزیشن لیتا تھا، بڑی اچھی پوزیشن لیتا تھا، اور اس کی مجھے اسکالرشپ پیسے ملتے تھے، اور جو میں نے کبھی اپنی ذات پہ خرچ نہیں کیے اور خیر کے کام میں خرچ کیے۔ یہ دعا بڑی طاقتور ہے، یا علیم علمنی، یا خبیر اخبرنی، یا وہاب حبلی من اسرار الدنیا والآخرہ۔ بہت زبردست دعا ہے۔ اچھا، یہ صرف اس لیے نہیں، زندگی کے بڑے انوکھے نظام کے لیے جو معالج ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ میری نبض اور میری تشخیص اور میرا پرکھ ٹھیک ہو۔ جو کسی انویسٹیگیشن، تحقیق کی دنیا، تفتیش کی دنیا کا شعبہ ہے، کوئی بھی زندگی کا شعبہ ہو، یہ دعا زندگی کے شعبوں میں بڑے کام آتی ہے، اور اس دعا کے سامنے سے بڑے راز، عقدے، پردے ہٹتے ہیں، اور بہت سی آنکھوں کے سامنے سے چیزیں آ جاتی ہیں، بہت سی چیزیں آنکھوں کے سامنے آ جاتی ہیں، پردے ہٹ جاتے ہیں۔ اور ایک چیز ہے کہ اس دعا کی طاقت جس پہ کھل جائے، یہ دعا کی تاثیر جس پہ کھل جائے، برتن بڑا رکھے، یہ بہت ضروری ہے۔ بہت سی چیزیں ایسی ہیں آنکھوں کے سامنے، پھر دیکھے گا اور پی جائے گا۔ دل دریا سمندروں ڈونگے کہ کون دلاں دیاں جانے ہو، پی جائے گا۔ سمندر بڑا گہرا، بڑا وسیع ہوتا ہے، بڑا خاموش ہوتا ہے، اور چشموں کا پانی تھوڑا سا ہوتا ہے، بڑا شور بہت ہوتا ہے۔ سمندر بن جانا، پی جانا، کوئی تجھے سمجھے ہی نہ، کن فی الدنیا غریباً، دنیا تجھے پہچان ہی نہ پائے، کوئی ایک نمبر کہے، کوئی دو نمبر کہے، کوئی ایماندار کہے، کوئی دکاندار کہے، اور اسی کشمکش میں کفن پہن کے چلا جا، کوئی تجھے پہچان ہی نہ سکے، کوئی تجھے، یہ حضرت رابعہ بصریہ کے الفاظ میں نے کہے ہیں، کن فی الدنیا غریب۔ حضرت رابعہ بصریہ فرماتی تھی، کن فی الدنیا غریب، غریب کہتے ہیں اصل میں پردیسی اور مسافر کو، لیس الغریب غریب الشام والیمن، ان الغریب غریب اللحد والکفن، سفری غریب وزادی لن یبلغنی، قوتی ضعفت والموت یطلبنی۔ تو غریب کہتے ہیں اصل میں پردیسی کو۔ پردیسی کے بارے میں کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا، مالدار ہے، غریب ہے، دولت مند ہے، نیک ہے، کیسے ہے۔ ہمیں اسی طرح پردیسی کی طرح زندگی گزار، اور لوگ اندازے لگاتے رہیں، کوئی دکاندار کہے، کوئی ایماندار کہے، کوئی ولی کہے، کوئی شیطان کہے، کوئی کیا کہے۔ یا حسیبو